السلام علیکم گائز. اچھا گائز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن. اچھا تو گائز، اگر ہم بات کریں ایران پاکستان کے نیشنز کی، تو گائز یہ دونوں آپس میں نیبرنگ کنٹریز ہیں. تو جیسے کہ دا پرزنرس آف جیوگرافی میں ٹم مارشل نے کہا تھا کہ نو اماؤنٹ آف آئیڈیالوجی کین چینج جیوگرافیکل ریئلٹیز. سملرلی ایک اور بھی اس حوالے سے کوٹیشن ہے، وی کین چوز آر فرینڈس بٹ ناٹ نیبرس. تو ایران پاکستان کا ایک نیبر کنٹری ہے جو کہ پاکستان کے ویسٹ میں ہے. تو گائز ہسٹوریکل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے اگر ایران کے ساتھ جو ریلیشنس رکھے ہیں وہ ہسٹوریکلی رہے ہیں فرام دی پرزم آف سعودیہ اور فرام دی پرزم آف یو ایس. تو گائز اگر ہم بات کریں پاکستان اور ایران کے گیس پائپ لائن کی، تو گائز اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے. پاکستان میں تقریباً پاکستان کا ٹوٹل انرجی مکس جو ہے اس کا 30% کمز فرام نیچرل گیس. تو گائز نیچرل گیس فیلڈز جو ہیں پاکستان میں وہ ہمیں ملتی ہیں. سندھ میں کچھ اچھے خاصے ذخائر ہیں گیس کے پی میں ہیں، بلوچستان میں ہیں. تو گائز پاکستان میں اس طرح سے گیس کی فیلڈس ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تقریباً 31.4% آف اٹس نیچرل گیس از امپورٹیڈ. تو گائز بیکاز اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں، بیکاز آف دی ڈپلیشن آف دا گیس ریزروس، بیکاز آف دی پاپولیشن گروتھ اوور دا ایئرس، کیونکہ پاکستان ابھی کرنٹلی 240 ملین پاپولیشن کا ملک ہے ایک. تو 1.4% آف اٹس نیچرل گیس از امپورٹنٹ. یہ تقریباً کوئی بنتا ہے $3.3 بلین کی جو ہے پاکستان نے تقریباً 22-23 میں یہ گیس کی امپورٹس کی ہیں LNG کی. تو گائز یہ ایک اچھا اماؤنٹ بنتا ہے. تو اس کے پیش نظر یہ پاسٹ میں اگر ہم ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کریں تو اس کا جو آئیڈیا کنسیو ہوتا ہے وہ 1995 سے ہوتا ہے، جب دونوں کنٹریز آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں. کیونکہ گائز اگر ہم دیکھیں تو ایران میں تقریباً 16.2% آف ورلڈس ٹوٹل نیچرل گیس وہاں پہ ہے، ریزروائرس ہیں وہاں پہ، ریزروس ہیں ان کے پاس، ایران کے پاس. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی تھی، کیونکہ پاکستان کا وہ ایک نیبرنگ کنٹری ہے اور پاکستان ایک انرجی کرائسس میں اور اپنا ان کے پاس اتنے نیچرل ریزروس انرجی کے، تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی تھی. تو گائز اس میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایران نیبرنگ کنٹری وتھ 16.2% آف دا ورلڈس نیچرل گیس ریزروس. اس کے بعد 1995 میں بوتھ نیشنز فارملائزڈ بائی سائننگ این ایگریمنٹ. تو یہ دونوں کنٹریز آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں ٹو لنک گیس پائپ لائن بٹوین دا کراچی اینڈ ایرانس نیچرل گیس فیلڈس. تو ایک وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ کراچی اور ایران کی جو گیس فیلڈس ہیں جہاں سے گیس نکلتا ہے تو وہاں ان کے درمیان میں ایک پائپ لائن جو ہے نا وہ بچھایا جائے گا. تو گائز انیشلی اس کا یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیا جو کنسیو ہوتا ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے IPI کا کانسیپٹ، لائک اٹ وڈ بی انڈیا، ایران، پاکستان اور انڈیا. تو گائز جیسے کہ 2009 انڈیا پھر اس میں سے 2009 میں ودرا کر لیتا ہے بیکاز آف اٹس گروئنگ ٹائز وتھ US. جو ہے نا وہ US کے ساتھ ڈیفنس ڈیلز کرتے ہیں، اپنا نیوکلیر ڈیلز کرتے ہیں. تو اس کے پیش نظر انڈیا اس پروجیکٹ سے ودرا کر لیتا ہے. تو گائز اس جو ایگریمنٹ ہوتا ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایران اپنے طرف سے جو ہے نا پائپ لائن بچھائے گا اپنی سائڈ سے، اور پاکستان جو ہے نا اپنی سائڈ سے. تو گائز یہ پروجیکٹ تھا، اس کی اگر کاسٹ پہ ہم آئیں تو یہ تھا تقریباً کوئی $7 بلین کا پروجیکٹ تھا ٹوٹل. تو گائز اس میں یہ تھا کہ تقریباً ایران وڈ سپلائی 750 ملین ٹو 1 بلین کیوبک فٹ پر ڈے ٹو پاکستان. تو یہ ایک اچھا ایک بنتا تھا اماؤنٹ، ایک اچھی کوانٹٹی میں ایک جو ہے نا پاکستان کے انرجی نیڈس کو کمپلیٹ کر سکتا تھا یہ چیز. تو گائز اگر ہم اس پہ آتے ہیں ان کے فردر جو ہے نا پاکستان کی کرنٹ انرجی اسٹیٹسٹکس پہ، تو اکارڈنگ ٹو دا منسٹری آف انرجی پاکستان کی جو روزانہ کی گیس کنزمپشن ہے وہ ہے 6 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے، اور جو گیس پروڈکشن ان پاکستان ہے وہ ہے 4 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے.
تو گائز یہ ایک ڈیفیسٹ بنتا ہے 2 بلین کیوبک فٹ پر ڈے کا. تو یہ ہم جو ہے نا امپورٹ کرتے تھے باہر سے. تو گائز یہ باہر مینلی قطر سے. تو گائز اس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے لیے، پاکستان کے اسپیشلی یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ بہت ہی ایک اہمیت کا حامل تھا. تو گائز اگر ہم اس کی بات کریں پراسپیکٹس فار ایران، تو یہ گائز یہ پروجیکٹ ایران کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ ایران کی اکنامک گروتھ کے لیے، کیونکہ ایران از انڈر سینکشنس فرام یو ایس اینڈ جو ہے نا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس جو بھی ہیں ان کے وہاں سے ان پر سینکشنس ہیں. اور اس سینکشنس کے انڈر دی سینکشنس یہ ایک اچھی اپرچونیٹی تھی ایران کے لیے کہ وہ اکنامک گروتھ وہاں ہوتا، وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی، وہ ایکسپورٹ کرتے، ان کے پاس پیسہ آتا. مور اوور ریڈیوس ان امپلائمنٹ ریٹس، اس سے امپلائمنٹ جنریشن ہوتی. ان کی جو ہے نا ایران میں ان امپلائمنٹ ریٹ اچھا خاصا ہے تو وہ کچھ کم ہو جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریجنل پیس کا انشور ہوتا ہے، کیونکہ ریسنٹلی بھی پاکستان اور انڈیا میں ایران میں اسکرمشز دیکھے گئے، انہوں نے حملہ کیا، پاکستان نے بھی ریٹیلیٹ کیا. تو یہ اس کی گیس پائپ لائن کے اگر ہوتا تو اگر یہ چیز ہو جاتی تو یہ ریجنل پیس کو بھی کنٹریبیوٹ کرتا. گائز اب آتے ہیں ہم پراسپیکٹس فار پاکستان پہ. تو گائز جیسا کہ یہ ہے کہ ہمارا ایک تو یہ پاکستان کی انرجی نیڈس کو میٹ کرتا، کیونکہ پاکستان میں انرجی کے کرائسس ہیں. ہم دیکھیں گے انرجی کی کرائسس کی وجہ سے ہماری الیکٹریسٹی کے اتنا سارا اس کا بل بنتا ہے، الیکٹریسٹی کے اتنے چارجز ہوتے ہیں. تو گائز یہ پراسپیکٹس فار پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی انرجی نیڈس میٹ ہوتے ہیں. کرنٹلی بھی دیکھا گیا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اور آئی پی پیز میں ایک ٹینشنس نظر آئے کہ آئی پی پیز کو پیمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان بند کرے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے یہ کہا گیا، اور الیکٹریسٹی انرجی ٹیرفس کو مارکیٹ کمپٹیٹیو بنائے، کم کرے. تو گائز اس پروجیکٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اپنا انرجی نیڈس پاکستان کی میٹ ہو جاتی، اور یہ گیس کاسٹ کو لوور کرتا، کیونکہ پاکستان کے نیبرنگ کنٹری سے پرچیز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی لوور ان کاسٹ. مور اوور پاکستان جو کرنٹلی پرچیز کرتا ہے جیسے قطر سے کرتا ہے تو یہاں وہاں سے امپورٹ کرنے میں انہیں ٹرانزٹ فیس بھی جمع کرانی پڑتی ہے، جو کہ اینیول $600 ملین to $700 ملین بنتی ہے. تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک سیونگ ہو جاتی. سملرلی ڈیولپمنٹ ان بلوچستان، تو یہ اگر پائپ لائن اگر بچھائی جاتی تو اس سے ڈیفینیٹلی پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ امپلائمنٹ جنریشن ہوتی، ڈیولپمنٹ ہوتی بلوچستان میں، اور سیکیورٹی بہتر ہوتی. تو یہ بلوچستان کے لیے اپارچونیٹیز تھی اور جو کہ بہت ضروری تھی. سملرلی گیس پائپ لائن ایران کی گیس کے ایک پوٹینشیل تھا کہ 5000 میگا واٹ تک کی اس میں سے الیکٹریسٹی پیدا کی جا سکتی ہے. تو یہ بھی ایک پاکستان کی انرجی کرائسس میں ایک اچھی چیز ثابت ہوتی اس کو میٹ کرنے میں. تو گائز اگر ہم آتے ہیں اس کے کرنٹ اسٹیٹس پہ، تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے. تو گائز اس میں یہ ہے کہ 2011 میں ایران نے اپنے سائڈ سے جو بھی انہیں کرنا تھا ایز پر ایگریمنٹ وہ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا. تو پاکستان کا ایشو یہ تھا کہ پاکستان واز ان ڈائلیما، کیونکہ ایران پر کنٹینیوسلی یو ایس کے سینکشنس تھے، اور جو ہے نا ایران کے ساتھ اچھے تعلقات پر سعودیہ کے تحفظات تھے. تو پاکستان نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں بہت سارے آبسٹیکلس تھے، پاکستان کمپلیٹ نہیں کر پایا ایز پر ایگریمنٹ. تو گائز پاکستان ہیز یٹ ٹو کمپلیٹ، پاکستان کو ابھی اس پہ کمپلیٹ کرنا ہے. تو گائز اس کا کرنٹ اسٹیٹس میں یہ بھی ہے کہ ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیگل ایکشن لیں گے، انٹرنیشنل کورٹس میں جائیں گے، پاکستان کے خلاف فائنس امپوز کروائیں گے، کیونکہ پاکستان نے ایز پر ایگریمنٹ وہ چیز نہیں کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی. تو گائز اس میں یہ پوٹینشیل جو فائن کا جو خطرہ ہے وہ ہے تقریباً کوئی $18 بلین جو کہ ایران چاہ رہا ہے پاکستان پر امپوز کیا جائے فائن. تو یہ کافی زیادہ تعداد بنتی ہے، اماؤنٹ بنتا ہے.
تو گائز اگر ہم آتے ہیں کہ کرنٹ اسٹیٹس پہ، تو ایران نے اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس کہ ایران نے پاکستان کو ستمبر 2024 تک کا ٹائم دیا ہے ٹو کمپلیٹ آن اٹس سائڈ. تو ستمبر 2024 جو کہ ہائیلی ان لائکلی ہے کہ پاکستان جو ہے نا اتنے کم وقت میں یہ اس کو کمپلیٹ کر سکے گا. تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2024 کے فروری میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ انیشیل 80 کلومیٹرز کا کام جو ہے نا 80 کلومیٹرز پائپ لائن بچھائی جائے اور اس پر کام شروع کیا جائے. تو کرنٹلی وہ ان پروگریس ہے. تو گائز یہ ستمبر تک کا پاکستان کے لیے ٹائم پیریڈ ہے. ادروائز ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹس میں لیگل ایکشن لیں گے پاکستان کے خلاف. تو گائز آتے ہیں کیا ایشوز ہیں پاکستان کے لیے، چیلنجز کیا ہیں اس پروجیکٹ کے لیے. وہ ہیں پاکستان کے لیے اسپیشلی وہ ہیں یو ایس کے سینکشنس. اگرچہ پاکستان از کرنٹلی فیسنگ اکنامک کرائسس، تو اس صورتحال میں جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیل میں نیگوشیشنس میں ہے، تو اس صورتحال میں وہ یو ایس سینکشنس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اینڈ وہ یہ چیز پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے ایک ہیمپر کریں گی. مور اوور سعودیہ کے ورژن ٹو دا ریلیشنس وتھ ایران اور ٹو دس پروجیکٹ. تو گائز سعودیہ کے بھی تحفظات رہے ہیں، بیکاز سعودی اور ایران جو ہے نا ہسٹوریکلی ایک اپوننٹ رہے ہیں. اور تو بیکاز پاکستان کے سعودی کے ساتھ تعلقات ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے پاکستان کا اتنا ڈائسپورا سعودیہ میں ہے، تقریباً اتنی ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں، اور سعودیہ ٹائم اینڈ اگین ہمیں سپورٹ کرتا رہتا ہے فائنینشلی. تو گائز یہ اس حوالے سے یہ چیلنجز تھے پاکستان کے لیے. سو وے فارورڈ پہ اگر ہم آئیں گائز، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کرنٹلی اگر سعودیہ کا پہلو دیکھا جائے تو کرنٹلی چائنا نے بروکر کیا ہے پیس بٹوین ایران اور سعودیہ میں. تو سعودی کے اگر ہم کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو چائنا کین ہیلپ اس، کہ چائنا کے ہمیں مدد کر سکتا ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرانے میں اور وداؤٹ کمپرومائزنگ آر ریلیشنس وتھ سعودیہ. اگر گائز ہم آتے ہیں اپنا یو ایس کے ساتھ ریلیشنس پہ، یو ایس کے سینکشنس پہ، تو پاکستان کو گائز اس میں یہ ڈپلومیٹک چینلز کا استعمال کر کے اور ڈپلومیسی کے تھرو ہی کوئی اگر یو ایس سینکشن سے ویور کوئی انہیں مل جائے، تو یہ چیز پاکستان کو کرنی چاہیے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو ڈپلومیسی وتھ یو ایس، ڈپلومیٹک چینلز، لابنگ کرنا ٹو سیک ویورس، اور سعودیہ کے لیے چائنا کے فیکٹر کو، چائنا کے رول کو یوٹیلائز کرنا. تو گائز یہ ہے وے فارورڈ فار پاکستان، اور اس سے پاکستان کی انرجی ایک نیڈس بھی میٹ ہو جائیں گی، اس سے پاکستان کی اکنامک گروتھ بھی ہوگی، بلوچستان میں بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور گائز اس میں یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ایک انٹرنیشنلی ایک فائن وغیرہ یہ سارے چکروں سے بھی پاکستان بچ سکے گا. سو تھینک یو گائز، تھینک یو.